بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہند آسان اسلامیات سبق نمبر 1۔ بچوں یہاں پر سبق نمبر 1 ڈال دیجئے تاکہ پریشانی نہ ہو، ٹھیک ہے۔ دیکھیے سبق نمبر 1 کے اندر ہے جمعہ کی نماز۔ رائٹر اپنے بک کو جو شروع کیے ہیں وہ جمعہ کی نماز سے پہلا سبق ہے یہ۔ آئیے خواندگی کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بیماری میں انتقال فرمایا اس میں آپ نے خاص طور سے سب مسلمانوں، مردوں اور عورتوں، لڑکوں اور لڑکیوں کو اس بات کی تاکید فرمائی کہ نماز کا خیال رکھیں۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس بیماری میں انتقال فرمایا اس میں آپ نے خاص طور سے تمام امت کے لوگوں کو اس بات کی نصیحت کی، کس بات کی؟ کہ نماز کا خیال رکھو، یعنی نماز قائم کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب یہ تھا کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو مرد اور لڑکے مسجد میں آئیں اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں، اور عورتیں اور لڑکیاں اپنے گھروں میں نماز پڑھا کریں۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا۔ گویا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ آخری وصیت ہے کہ نماز کے بارے میں نہ کسی قسم کی سستی کریں اور نہ غفلت سے کام لیں۔ مگر کیسے افسوس کی بات ہے کہ بہت سے مسلمان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وصیت کو بھول گئے ہیں اور نمازوں کی پابندی کا خیال نہیں کرتے۔ جمعہ کا دن بڑی فضیلت اور برکت کا دن ہے۔ اس دن بھر میں ایک گھڑی اللہ پاک نے ایسی رکھی ہے، گھڑی یعنی وقت، کہ اس وقت جو بھی دعا کی جائے وہ قبول ہو جائے گی۔ یعنی اللہ کی طرف سے جمعہ کے دن ایک ایسا وقت مقرر کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، وہ جمعہ کے دن کسی بھی وقت آ سکتا ہے، ٹھیک ہے، جس میں ہم جو بھی چیز اللہ سے مانگیں گے وہ دعا قبول کی جائے گی۔ مگر وہ گھڑی کب آتی ہے اس کا ٹھیک پتہ کسی کو نہیں ہے۔ کوئی شخص اگر دن بھر اللہ کی عبادت میں لگا رہے تو امید ہے کہ وہ اس گھڑی کو پا لے گا۔ یقینی بات ہے کہ جب وہ پورے دن جمعے کے دن عبادت کرے گا تو اس وقت کو پا لے گا، ٹھیک ہے۔ جمعہ کے دن کی بڑی کثرت سے اور بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجنا چاہیے۔ ایک بار درود پڑھنے سے اللہ پاک کی طرف سے 10 نیکیاں ملتی ہیں، ٹھیک ہے۔ دیکھو بچوں، کہیں یہ نہ ہو کہ تم کھیل کود میں ایسا لگ جاؤ کہ اس دن درود پڑھنا ہی بھول ہی جاؤ، ٹھیک ہے۔ جمعہ کے دن کی بڑی عبادت جمعہ کی نماز ہے، یعنی اس دن کی سب سے بڑی عبادت جو ہے وہ جمعہ کی نماز ہے۔ یہ نماز عورتوں پر فرض نہیں ہے، صرف مردوں پر فرض ہے، وہ شہر کے رہنے والے ہوں یا دیہات کے۔ ہاں، جو آدمی بیمار ہو یا سفر میں ہو اس پر فرض نہیں ہے، اس کو اس کی جگہ پر ظہر کی نماز پڑھنی چاہیے۔ یعنی جو شخص سفر میں ہے یا اس کے ساتھ کوئی مجبوری ہے تو وہ اس نماز کی جگہ ظہر کی نماز کو ادا کرے۔ ظہر کی نماز کا جو وقت ہے وہی وقت جمعہ کی نماز کا بھی ہے، لیکن نماز کے وقت سے پہلے جمعہ کے دن مسجد میں پہنچ جانے سے بہت بڑا ثواب ملتا ہے۔ جمعہ کی اذان ہونے سے جتنے ہی پہلے جو شخص مسجد میں پہنچے گا اس کو اتنا ہی زیادہ ثواب ملے گا۔ اس لیے ہم لوگ جو ہے خطبہ کے انتظار میں نہ رہیں، بلکہ جو ہے اذان ہونے سے پہلے جو ہے ہم مسجد پہنچ جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن سویرے ہی سے اللہ تعالیٰ کے فرشتے ایک رجسٹر لے کر مسجد، آگے دیکھیے اگلے صفحے کے دروازے پر بیٹھ جاتے ہیں، اور جب تک امام خطبہ دینے کے لیے ممبر پر نہیں بیٹھتا۔ ممبر اسے کہتے ہیں جو اونچی جگہ ہوتی ہے جس پر سے امام صاحب خطبہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس وقت تک جو شخص بھی مسجد میں نماز کے لیے آتا ہے ہر شخص کا نام نمبر وار فرشتے اس رجسٹر پر لکھتے ہیں، اور جب امام خطبہ دینے کے لیے نکل آتا ہے اور ممبر پر بیٹھ جاتا ہے تو فرشتے رجسٹر بند کر دیتے ہیں اور یہ کام چھوڑ کر وہ بھی امام کا خطبہ سننے لگتے ہیں۔ یعنی فرشتے اذان سے پہلے سے بیٹھ جاتے ہیں رجسٹر لے کر کے، اور اس وقت تک بیٹھے رہتے ہیں جس وقت جو پھر دوسری اذان دیتے ہیں خطبہ کے لیے، اس وقت تک جو ہے فرشتے جو ہے
دروازے پہ ہی رہتے ہیں نام نوٹ کرنے کے لیے، اور جیسے ہی اذان شروع ہوتی ہے امام صاحب بیٹھتے ہیں ممبر پہ تو فرشتے بھی رجسٹر بند کر کے وہ بھی خطبہ سننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ٹھیک دوپہر کے وقت جب کہ سورج بالکل سر کے سامنے ہو نماز پڑھنا جائز نہیں، لیکن جمعہ کے دن اس وقت بھی سنتیں پڑھنی جائز ہے، یعنی زوال کے وقت، اس وقت کو کیا کہتے ہیں؟ زوال کا وقت، جب سورج سر کے اوپر، لیکن جمعہ کے دن جو ہے اس وقت سنت پڑھنی کیا ہے؟ جائز ہے، پڑھ سکتے ہیں آپ۔ جب خطبہ شروع ہو جائے تو خاموشی کے ساتھ غور سے اس کو سننا چاہیے، آپس میں کوئی بات چیت یا کسی قسم کی کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہاں سے دیکھیے، آپس میں کوئی بات چیت یا کسی قسم کی کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کرنا چاہیے، یعنی امام صاحب جب خطبہ کے لیے کھڑے ہوں گے تو اس وقت ہم کیا کریں گے؟ بالکل غور سے سنیں گے خطبہ کو، کیونکہ خطبہ بھی سننا واجب ہے، ورنہ جمعہ کا ثواب نہیں ملے گا۔ اگر کوئی شخص اتنی دور بیٹھا ہو کہ وہاں تک خطبہ کی آواز نہ پہنچتی ہو تب بھی خاموش رہنا چاہیے، یعنی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مائک خراب ہو جائے یا پھر مائک کی آواز نہ آتی ہو، تو اس حالت میں بھی خاموش رہنا کیا ہے؟ سنت ہے، اور خاموش رہنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ امام صاحب کو چاہیے کہ جمعہ کے خطبہ میں قرآن مجید اور حدیث شریف کے عربی الفاظ کا مطلب اس زبان میں لوگوں کو سمجھائے جس زبان کو وہ لوگ سمجھتے ہوں، یعنی عام طور پر آپ دیکھتے ہیں کہ خطبہ سے پہلے امام صاحب بیان کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے ہمارے ملک کی عام زبان اور بول چال اردو ہے تو یہاں کے لوگوں کو اردو میں سمجھانا چاہیے۔ اگر کسی کتاب سے عربی یا اردو کا لکھا ہوا خطبہ پڑھ کر سنا دیا جائے تو وہ یہ بھی جائز ہے۔ جمعہ کے خطبہ کے بیچ میں امام خطبہ چھوڑ کر تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جاتا ہے، اس کے بعد پھر خطبہ شروع کرتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جمعہ میں 2 خطبے ہیں، ان دونوں خطبوں کے بعد 2 رکعت نماز جماعت کے ساتھ ادا کی جاتی ہے۔ ان دونوں رکعتوں میں امام کی قرات اونچی آواز سے ہوتی ہے اور مقتدیوں کی آہستہ۔ بس یوں سمجھ لو کہ جو خطبہ جو طریقہ فجر کی نماز پڑھنے کا ہے وہی جمعہ کی نماز کا بھی ہے۔ یہی 2 رکعتیں ہیں جن کو جمعہ کی نماز کہا جاتا ہے۔ اس نماز کو سستی اور لاپرواہی سے چھوڑنے میں بہت بڑا کیا ہے؟ گناہ ہے۔ اس نماز سے فارغ ہونے کے بعد وہی دعا پڑھنا چاہیے جو دوسری نمازوں کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ اس کے بعد کم سے کم 4 رکعتیں سنت کی پڑھنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہی ہے، ٹھیک ہے۔ جو شخص معذوری کی وجہ سے جمعہ کی نماز میں شریک نہ ہو سکے یا کسی وجہ سے نماز فوت ہو جائے یعنی چھوٹ جائے تو اس کو ظہر کی نماز پڑھنی چاہیے۔ آگے دیکھیے، پھر ہے یہاں اگر کسی گاؤں میں 2-4 ہی مسلمان ہوں تو ان کو بھی اکٹھے ہو کر جمعہ کی نماز پڑھنا چاہیے۔ اب یہاں دیکھیے کچھ الفاظ اور اس کے معنی۔ تاکید، بار بار کہنا، زور دینا۔ فضیلت، برتری۔ ممبر وہ اونچی جگہ جس پر سے امام خطبہ دے، ٹھیک ہے، جمعہ اور عیدین کا خطبہ پڑھتا ہے۔ معذوری، مجبوری۔ اب آئیے دیکھتے ہیں بک ورک، سوال و جواب کل انشاءاللہ۔ یہاں دیکھیے کچھ الفاظ ہیں، نیچے دیے گئے الفاظ کو خالی جگہ میں لکھو۔ الفاظ ہے عبادت، برکت، امید، گھڑی، قبول۔ جمعہ کا دن بڑی فضیلت اور برکت کا دن ہے، یہاں کیا آئے گا خالی جگہ میں؟ برکت۔ اسی طریقے سے اس دن بھر میں ایک گھڑی آئے گا، اللہ پاک نے ایسی رکھی ہے کہ اس وقت جو بھی دعا کی جائے وہ قبول، ٹھیک ہے، ہو جائے گی، مگر وہ گھڑی کب آتی ہے اس کا ٹھیک پتہ کسی کو نہیں ہے۔ کوئی شخص اگر دن بھر اللہ کی عبادت میں لگا رہے تو وہ امید ہے کہ اس گھڑی کو پالے، ٹھیک ہے۔ تو بک ورک کو بک میں ہی کیجئے اور ایک صفحہ نقل اور دوسرے صفحے کے اندر الفاظ و معنی کو نوٹ کر لیجئے۔ یہی آج کا آپ کا ہوم ورک۔